بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد باب ما جاء فی ان الخشیۃ من اللہ تعالی والخوف منہ من اسباب مغفرۃ الذنوب۔ اس باب میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خشیت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ ظاہر ہے مومن کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے وہ ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہ حق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اس سلسلے میں متعدد روایتیں آ رہی ہیں، بخاری شریف کی مرویات ہیں۔ ایک روایت ہے یہاں تفصیلی طور پر، یہ روایت عقبہ ابن عمر حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں، حضرت کیا ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں سنائیں گے جو آپ سنتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور۔ میں نے سنا ہے آپ کو فرماتے ہوئے کہ دجال کے ساتھ جب نکلے گا تو پانی ہوگا اور آگ ہوگی، آہستہ سے۔ فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسَ، بہرحال وہ جس کو لوگ سمجھیں گے کہ وہ آگ ہے، وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور وہ جس کو لوگ سمجھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے ٹھنڈا پانی ہے، وہ حقیقت میں آگ ہوگی جو جلا ڈالے گی۔ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے وہ زمانہ پا لے، یعنی دجال کو پا لے، تو چاہیے کہ وہ اس حصے میں جس کو وہ آگ سمجھ رہا ہے گر جائے، جس کو آگ سمجھ رہا ہے اس میں وہ پڑ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں وہ ٹھنڈا چشمہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا فرماتے ہوئے، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری روایت کا ٹکڑا ہے اسی میں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو تم میں سے پہلے لوگوں میں، یعنی پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا تاکہ اس کی روح کو قبض کرے۔ اس سے پوچھا گیا، او بھائی اللہ کا بندہ، تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ کہ اللہ بھائی مجھے نہیں معلوم، عالم۔ اس سے کہا دیکھو بھائی، دیکھو فرشتہ، دیکھو کچھ ہے اس کے، کچھ ہے، دیکھ لو، غور کر لو، تو اپنی زندگی کوئی نیک کام کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں جانتا بھائی، میرا کوئی عمل نہیں، ما عالم شعین، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ہاں ایک کام تھا سوائے اس کے کہ میں لوگوں سے لین دین کرتا تھا، دنیا میں تاجر تھا اور معاملات کرتا تھا میں، اس میں میں ان کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے مالداروں کو تو مہلت دیتا تھا، ہاں بھائی ٹھیک ہے آج ٹائم پہ پورا نہیں ہوا، چلو دے دینا۔ وَتَجَاوَزْ عَنِ الْمُعْسِرِ، اور تنگ دست سے میں درگزر کرتا تھا۔ کوئی اگر مالدار آدمی ہے، بھائی اس مرتبہ نہیں ہو سکا، میں ٹائم پہ دے دوں گا تو کوئی بات نہیں، اور تنگ دست آدمی ہے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو کہا اچھا چھوڑو چلو جانے دو، تھوڑا سا پھر لے لیں گے، پھر لے لیں گے، پھر لے لیں گے کر کے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ آدمی لوگوں سے لین دین کرتا تھا، معاملہ کرتا تھا، صرف اللہ کے خوف سے۔ جو مالدار ہیں ان کو مہلت دیتا تھا، بھائی انسان ہے، مجبوریاں چلتی ہیں، کمزوری ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، اور جو غریب لوگ ہوتے تھے، تنگ دست لوگ ہوتے تھے، صرف اللہ کے خشیت اور خوف سے وہ ان کو درگزر کرتا تھا، معاف کر دیتا تھا، کبھی کچھ ایسے چل چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ کیوں کرتا تھا؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیک عمل کے بدلے میں اس کو اللہ نے جنت میں داخل کیا۔ وہ دوسرے ٹکڑے کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا فرماتے ہوئے کہ ایک آدمی کے پاس موت آ گئی، قریب المرگ جس کو کہتے ہیں، قریب المرگ،
مرض الموت میں مبتلا ہو گیا وہ۔ فلما یئس من الحیات، جب وہ زندگی سے نا امید ہو گیا، دیکھا کہ اب تو میں مرنا ہی ہوں، اب میں بچوں گا نہیں، تو اوصى اہلہ، جو وہ اس نے وصیت کی اپنے گھر والوں کہ بھائی سنو میرے بچوں، ادھر سنو، جب میں مر جاؤں تو میرے لیے لکڑیاں اکٹھا کرنا، دیر سارے ایندھن اکٹھا کرنا، اس میں آگ جلا دینا، جب آگ خوب جل جائے مجھے بھی جلا دینا، جب آگ میرے تو کھا جائے یعنی جلا ڈالے، میری ہڈیوں تک پہنچ جائے اور میں کالا بن جاؤں، آدمی جلتا ہے تو کالا بن جاتا ہے، تو اس کالے بنے ہوئے لاش کو لینا، اس کو پیسنا، یعنی ستو بنا دینا، صفوف بنا دینا، اور پھر دیکھو کسی ہوا والے دن کا، گرمی کا موسم ہو، گرمی ہو اور ہوا چل رہی ہو، ہوا چل رہی خوب تیز، اس کا انتظار کرو، فَادْرُوهُ فِي الْيَمِّ، اس آندھی کو دیکھ کر اسی کے رخ پر تم اس کو اڑا دینا، اس صفوف کو سمندر کے اندر۔ بچوں نے باپ کی وصیت کے مطابق ایسا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا اس کے تمام راکھ کو جمع کرو، ہڈیوں کو جمع کرو، اور جب اللہ نے کہا اے کن فیکون، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، بندہ کھڑا ہو گیا، ڈھانچہ بن کر تیار۔ اللہ نے پوچھا ارے تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ کہتا ہے من خشیتک، اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، مجھے معلوم تھا کہ تو مجھے سخت سزا دے گا، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بعض راویوں کے الفاظ ہیں کوئی نباش تھا، کفن چور تھا، اس کو ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرے گا، مجھے جہنم میں ڈال دے گا، لہٰذا سے بچوں کو یہ نصیحت کی یا وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اچھی طرح سے جلا دینا۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں 3 باتیں آئی۔ پہلی بات تو ہے دجال کے بارے میں ذکر آیا۔ دجال وہ فتنہ ہے، وہ بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو ڈرایا کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے پناہ مانگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا، ہر نبی نے اپنے قوم کو ڈرایا ہے، میں بھی تم کو ڈراتا ہوں، اور میں اس کی پہچان بتاتا ہوں، وہ کانا ہوگا، مسیح ممسوح العینین، آنکھیں اس کی ایسے ہی ہوگی، یہ لوگ کہتے ہیں نا مشہور ہے کانا دجال، کانا دجال، تو اس کی آنکھیں صحیح نہیں ہوگی۔ دوسری بات اس کی پیشانی بھی لکھا ہو کفرہ، کافر، یہ لکھا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا ہے دجال سے، اس کی پہچان بتائی ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں حدیث کے اندر پہچان یہ ہے وہ اتنا بڑا ماہر، اتنا بڑا سائنسداں، اتنا بڑا شیطان ہوگا، پاورفل، کہ جب لوگوں کے درمیان چلے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں ہوگا ٹھنڈا پانی اور دوسرے ہاتھ میں ہوگا آگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ لوگوں جب کبھی تمہارے سامنے دجال آ جائے، آئے گا، ہمارا زمانہ وہی ہے، قریب آ گیا ہے، سارے فتنے پورے ہو گئے ہیں، اب دجال کے ظہور کا وقت بھی قریب، اللہ جانتا ہے، حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، لیکن بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ اب دجال بھی نکلنے والا ہے۔ ساری بدماشیاں ہو رہی دنیا میں، سارے فتنے ہو گئے، سارے قتل و اجدال، غارت گری، سب کچھ ہو رہی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے اب کچھ نکلنے کا قریب وقت ہو، تو جب نکلے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا لوگوں کو، اور ایک ہاتھ کے اندر جو ہے وہ آگ ہوگی۔ بھائی لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ جو آگ ہے یہ جلانے والا ہے، لیکن نہیں، حقیقت میں وہ ٹھنڈا پچشمہ ہوگا، میٹھا پانی ہوگا۔ لوگ کو جب دعوت دے گا تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں جو آگ ہے اس کو اختیار کرے، اور جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں ٹھنڈا پانی، وہ حقیقت میں آگ ہے، اللہ کے ہاں جہنم کا ذریعہ ہے، وہ جہنم میں لے جائے گا، تو اس کو ٹھنڈا پانی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتلائی ہے، تو اس وجہ سے
یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو حالات ہیں، دجال کو بہت ساری قدرت ہوگی زندہ کرنے کے لیے، اور زندہ کر کے مارنے کی، اور مار کے چیر کر پھر اس کو زندہ کرے گا۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ہمارے بڑے اس دور کے ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سائنسداں ہوگا۔ سائنسی طور پر تحقیق چل رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مرے ہوئے لوگوں کو لوگ زندہ کر سکیں گے۔ دل کی حرکت کیسے زندہ ہوتی ہے، دل کتنا دیر زندہ رہتا ہے، یہ سب حرکتیں شیطان کرے گا، شیطان یعنی دجال کرے گا، اور اسی کو پاور مل جائے گا تو لوگوں کو دھوکے میں رکھے گا۔ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے اور بہک جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو دیکھو، جو اس کے ایک ہاتھ کے اندر آگ ہے، اس کو آگ دکھائی دے رہا ہے لیکن حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہے، اور جو اس کے ہاتھ کے اندر ٹھنڈا پانی ہے وہ دکھائی دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہی آگ ہے، سمجھ جانا۔ اگر خدا نخواستہ پناہ مانگنا چاہیے، اللہم انی اعوذ فتنۃ الدجال، فتنۃ المسیح الدجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، پناہ مانگی ہے شیطان سے، اس دجال سے، اور اس کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر دور میں۔ تو پتہ نہیں کب آئے، بہرحال زمانہ تو قریب ہی ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ اگر کسی کو دجال مل جائے، دجال کا زمانہ پا لیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو اس کے ہاتھ میں آگ ہے اسی میں کودنا چاہیے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ حقیقت وہ ٹھنڈا پانی ہے، اور جو لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ چشمہ ہے، وہ چشمہ نہیں ہے بلکہ وہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وہ اس میں چلا گیا، وہ پسند کر لیا تو جہنم کی آگ میں چلتا رہا۔ باقی دو دوسرا ٹکڑا ہے، وہ خشیت کا ذکر ہے اس میں۔ ایک تو وہی ہے کہ جس کے اندر ایک آدمی لوگوں سے لین دین کرتا تھا، لیکن عام طور پر وہ مہلت دیا کرتا تھا مالدار لوگوں کو۔ وعدہ خلافی ہو گئی، پیسے نہیں ہوئے، کچھ ہو تو مہلت دے رہا ہے، لیکن جو غریب لوگ ہوئے تھے ان کو درگزر کرتا تھا۔ تو پیسے نہیں ہوئے، پیسے اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک دے دینا، اطمینان سب کچھ ہو۔ کیوں کرتا تھا؟ کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے مواخذہ نہ کر لے۔ اس لیے جب وہ آدمی مر گیا، جب فرشتوں نے دیکھا اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس چیز کے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی عمل سے کہ جو وہ بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس کی رحمت وسیع ہے، وہ کیوں نہیں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، لہذا اس کو مغفرت کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تیسری حدیث ہے، ٹکڑا حدیث کا، کہ جس کے اندر ایک آدمی، چاہے وہ نباش ہو یا کوئی بھی ہو، جس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں تھی، جب وہ مرنے لگا تو اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ بچوں ایک بات سنو، میں جب مر جاؤں گا تو خوب ڈھیر ساری لکڑی جمع کر کے اس میں مجھے ڈال دینا، جلا دینا۔ جب میں جل جاؤں گا، کوئلہ ہو جاؤں گا، اور پھر اس کو پیس لینا، صفوف بنا دینا، اور صفوف بنانے کے بعد کسی آندھی کے دن میں، تیز ہوا کے دن میں، جب کہ ہوا چل رہی ہوگی، اس دن ان سارے صفوف کو اور اس پاؤڈر کو اڑا دینا۔ بچوں نے ایسا ہی کہ اڑا دیا اس کو، لیکن اللہ کی قدرت تو ذرے ذرے کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیا ذروں جمع ہو جاؤ، وہ سارے ذرے جمع ہو گئے اور اس کا دھڑ بن کر تیار۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ ارے ایک بات تو بتا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ وہ یہی کہے گا کہ اللہ میں تو گنہگار آدمی تھا، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اگر تو مجھ سے پکڑ لیتا تو سخت حساب لے گا، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تاکہ مجھے یہ لوگ پاؤڈر بنا کے اڑا دیں گے، اور سمندر میں اور پانی میں مل جل کر کے کہاں بہہ کے چلا جاؤں گا، اور میں اللہ کے پکڑ سے، آپ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، صرف اللہ کی خشیت اور خوف سے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ڈر سے اس نے ایسا کیا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔